سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو؟ آج میں امام علیہ السلام سے مامون الرشید خلیفہ عباسی مامون الرشید نے پوچھا کیا پیغمبر کی حدیث نہیں ہے اِنَّ اُمَّتِي آلی میری امت ہی میری آل ہے؟ امام نے کہا تیرا جواب دے تو پہلے میرا جواب دے، یہ بتا کیا امت پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ خلیفہ عباسی مامون الرشید نے کہا امت پہ صدقہ حلال ہے۔ امام نے کہا اب بتا آل محمد پہ صدقہ حلال ہے یا حرام؟ اس نے کہا آل محمد پہ صدقہ حرام ہے۔ امام نے کہا یہی فرق ہے آل اور امت میں۔ بہت رہے میرے عزیزان گرامی، آپ سلامت رہے، آپ چاہیے جو محبت سے سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ میں جو پیش کر رہا ہوں کہ امام فخر الدین رازی سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں ہمارے بھائی میں، شیعہ نہیں ہے، فخر الدین رازی تفسیر کبیر 30 جلدوں میں تفسیر ہے، تمام آیات میں لکھا کہ یہ ایک قول ہے کہ علی ہے، اس میں اور بھی شامل ہے، لیکن جب آیا مباہلہ پہ آئے نا تو انہوں نے خود لکھا اس میں کوئی نہیں سوائے پنجتن، بس محمد علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام ہے، اس میں اور کوئی نہیں۔ اچھا میں سوچتا تھا کہ بھئی جب تمام آیات میں گنجائش نکال لی گئی تو آئے مباہلہ میں بھی گنجائش نکال لیتے۔ پھر میں نے اسے غور سے پڑھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ آیت کے اختتام پہ لکھا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ اللہ کے رسول نے فرمایا عیسائیوں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، ہم اپنی بیویوں کو لا رہے ہیں تم اپنی بیوی، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے تم اپنے نفسوں کو لا، پھر ہم جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ تو سب سمجھ گئے تھے اللہ جلال میں ہے، سیدہ کے مقابلے میں آؤ تو لعنت ہو رہا ہے۔ مقابلے پہ نہ یہ بہت جور پہ سلام۔ عزیزان گرامی، سیدہ کے مقابلے میں خبردار کوئی نہ ہے۔ بہت بڑی بڑی ہستیاں یہاں موجود ہیں، میرے بڑے محترم لوگ موجود ہیں، علماء کرام، مولانا قبلہ حافظ صاحب۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں۔ کسی ایک بہت بزرگ عالم دین نے کسی تاجر سے کہا کہ بھئی یہ انہوں نے سوال کیا کہ قبلہ یہ قرآن میں آیا ہے جھوٹوں پہ خدا کی لعنت، تو میں تاجر ہوں، دکاندار ہوں، صبح سے شام تک تھوڑا بہت آگے پیچھے تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ دکاندار بیٹھا تو خدا معاف کر دیجیے۔ انہوں نے کہا قبلہ تھوڑا بہت نا آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے، یعنی کہ ہم پہ لعنت ہو گئی تھی۔ اب سنیے بہت بڑے جید مرحوم عالم کا جملہ، انہوں نے کہا یاد رکھو تب جھوٹ کسی بھی حالت میں گناہ ہے، جھوٹ گناہ، لیکن کون سا جھوٹ لعنت کا مستحق بناتا؟ ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، میرا جملہ ظاہر جو پہنچ گئے ان سب پہ سلام، جو پہنچ گئے کہ کون سا جھوٹ ہے جو لعنت کا مستحق بنا دے؟ کہ جب جھوٹا حق کے مقابلے میں آ جائے۔ بچے جی سلامت رہے، اب میرے جملے پہنچ گئے۔ عزیزان گرامی، جب تک حق کے مقابلے، اب کیا ہوا مباہلہ میں؟ عزیزان گرامی، شیعہ سنی مفسرین نے لکھا فجر کے بعد پیغمبر چلے اور ان کے بہت بڑے بڑے اسقف کہتے ہیں، پادری کو بشپ انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں اسقف، سب آ گئے۔ تو سب سے بڑا جو پادری تھا اس کا نام تھا عاقب، عین الف قاف بے، عاقب۔ مفسرین نے لکھا جیسے اس نے آتا دیکھا نا رسول خدا کی گود میں ایک بچہ ہے نام حسین، سیدھے ہاتھ میں انگلی پکڑا رکھی ہے، نام